وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اور اس عورت نے تو یوسف علیہ السلام سے برائی کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ اگر یوسف علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھ لی ہوتی تو ان کو بھی اسی طرح کا خیال پیدا ہو جاتا۔ اسی طرح ہم نے انہیں متنبہ کر دیا تاکہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھیں۔ بے شک یوسف ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یہاں پر 2 مرتبہ ہم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ہم کے معنی قصد و ارادے اور فکر کرنے کے آتے ہیں۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بھی یہاں پر مراد ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نعوذ باللہ زنا کے فعل میں مبتلا کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کر لیا۔ اور وَهَمَّ بِهَا یہاں پر الگ معنی ہے کہ بتقاضائے بشریت حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں غیر اختیاری طور پر زلیخا کی طرف میلان پیدا ہونے لگا تھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ گرمی کے رمضان میں بے اختیار ٹھنڈے پانی کی طرف طبیعت کا میلان ہو جاتا ہے، اور روزہ رکھنے کے باوجود اس کو پینے کا جی چاہنے لگتا ہے، حالانکہ اس کو پینے کا ارادہ بالکل نہیں ہوتا۔ تو اس قسم کا میلان شرعاً برا نہیں ہے، اگر اس پر عمل ہو جاتا ہے تو برا ہے۔ لہذا یہاں پر جو معنی بتایا گیا اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت پر کوئی حرف نہیں آتا ہے۔ ہم ایک ہے زلیخا کا اور ایک ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، یعنی قصد و ارادہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ارادہ اور قصد الگ ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو زلیخا سوچ رہی ہے اس کا ارادہ الگ ہے۔ اس لیے زلیخا کا ہم گناہ کبیرہ میں داخل ہے، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم محض غیر اختیاری وسوسے کی حیثیت رکھتا ہے، جو سرے سے گناہ ہی نہیں۔ قرآن کریم کے طرز اسلوب سے بھی دونوں کے ارادے اور دونوں کے خیال کا مختلف ہونا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے وَلَقَدْ هَمَّ یعنی دونوں کو ایک ساتھ استعمال کر لیتا، یعنی تثنیہ کا مختصر صیغہ استعمال کر لیا جاتا، لیکن یہاں پر ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ زلیخا کے ہم کو تعبیر کرنے کے لیے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ہم کو تعبیر کرنے کے لیے ہم بِہا سے بیان فرمایا۔ نیز زلیخا کے قصد و خیال اور ارادے کے ساتھ تاکید کے الفاظ جو عربی میں لقد استعمال ہوتا ہے یا لام استعمال ہوتا ہے اس کا اضافہ فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ہم کے ساتھ لام اور قد کی تاکید ذکر نہیں کی گئی، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دونوں کا ہم و خیال جدا جدا تھا۔ یعنی زلیخا نے ایک برے فعل کا پکا ارادہ کر لیا تھا اور اس کے سارے ذرائع بھی مہیا کر لیے تھے، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم محض غیر اختیاری وسوسے کی حد تک تھا، جو نہ عصمت کے منافی ہے اور نہ قابل مواخذہ ہے، بلکہ اس غیر اختیاری وسوسے کے خلاف عمل کرنے کی وجہ سے عند اللہ ان کا مقام و مرتبہ اور زیادہ بڑھ گیا کہ جوان تھے، قوت تھی، طاقت تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس ہم پر عمل نہیں کیا۔ اگلی آیت کا جو ٹکڑا ہے وہ ہے لولا ان رأى برہان ربی۔ یہ کیا ہے؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت نہ کرتا اور ان کو محفوظ نہ فرماتا تو بتقاضائے بشریت یہ بات بہت قریب تھی کہ وسوسہ قلب عمل کی حد تک پہنچ جاتا، لیکن خداوند قدوس نے ان کو اپنی امداد و اعانت اور تائید سے اس طرح محفوظ رکھا کہ زنا کا ارتکاب تو بہت دور کی بات ہے، قلب کا وسوسہ بھی مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ اب برہان رب یعنی رب کی دلیل یا رب کی طرف سے ملنے والی دلیل کیا ہے؟ تو اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال تفسیر کی کتابوں کے اندر مذکور ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ برہان رب وہ نبوت تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں ودیعت کر دیا تھا، یہی نور نبوت عمل بد کے ارتکاب سے مانع بن گیا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے تفسیر مظہری میں اسی قول کو اصح قرار دیا ہے۔ اسی طرح حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت کو انہوں نے دیکھا کہ وہ تنبیہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یوسف تمہارا نام تو زمرہ انبیاء میں لکھا ہوا ہے، اس بے وقوفی کے عمل کا صدور تم سے ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما
اور دوسرے مفسرین سے منقول ہے کہ اپنے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت کو دیکھا کہ وہ اپنی انگلی منہ میں دبائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سعید بن جبیر نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مجسم ہو کر سامنے آ گئے اور اپنا ہاتھ یوسف کے سینے پر مارا، جس سے ان کے اندر سکون کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور تفسیر محمد بن کعب قرظی سے منقول ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سر اٹھایا تو دیوار پر یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی کہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ وہ بہت بری اور بھیانک چیز ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اسی طرح حضرت علی زین العابدین سے منقول ہے کہ گھر کے اندر ایک بت تھا، زلیخا نے اس پر پردہ ڈال دیا تھا۔ حضرت یوسف نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا کہ بت مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھے، مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ تو اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کو اس بت سے شرم آتی ہے جو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، تو مجھ کو اپنے اس رب سے بدرجہ اولا شرمانا چاہیے جو دانا ہے، بینا ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہ منقول ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کو دیکھا کہ وہ منہ میں انگلی دبائے ہوئے ان کو متنبہ کر رہے تھے۔ برہان رب کے بارے میں تمام اقوال کو نقل کرنے کے بعد ابن جریر فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ کسی چیز کی تعین کیے بغیر یہ کہا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کوئی ایسی نشانی دیکھی جس نے ان کے غیر ارادی ہم اور غیر ارادی وسوسے کو ختم کر دیا، کیونکہ قرآن کریم کے اطلاق کی تعین نہ کرنا ہی زیادہ درست ہے۔ اگلا ٹکڑا ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء۔ سوء اس کا معنی ہے برائی، مراد ہے گناہ صغیرہ، اور فحشاء مطلب زنا، بے حیائی کا کام، وہ قول و عمل جس کی بے حیائی بالکل واضح ہو، اس سے مراد گناہ کبیرہ ہے۔ مطلب اب اس آیت کریمہ کا یہ ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو برہان دکھانا اور ثابت قدم رکھنا اس لیے ہوا تاکہ وہ ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ اور گناہ کے ارادے سے بھی مامون و محفوظ رہے، اور گناہ کا وسوسہ بھی ان کے قلب اطہر میں باقی نہ رہ جائے۔ اور ان کے ساتھ یہ خصوصی معاملہ اس لیے کیا گیا کہ وہ ہمارے منتخب اور چنندہ بندوں میں سے ہیں، اور ہم نے ان کو پہلے ہی سے نبوت و رسالت کے لیے منتخب کر رکھا تھا، تو ان پر شیطان کا داؤ چل جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس آیت کریمہ کے اخیر میں فرمایا گیا انہ من عبادنا المخلصین، تو لام کے زبر کے ساتھ ہے، مخلصین یہ لام کے زیر کے ساتھ ہے، تو آیت کریمہ میں مخلصین ہے۔ مخلصین کا معنی الگ ہے اور مخلصین کا معنی الگ ہے۔ مخلصین جن کو اللہ نے اپنی اطاعت و فرمانبرداری اور رسالت و نبوت کے لیے منتخب فرما لیا، خاص کر لیا ہو، تو ان کو مخلص کہا جاتا ہے، اسی کی جمع ہے مخلصین۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو شیطان کے دسترس سے اور قابو سے محفوظ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک و صاف رہتے ہیں۔ اور بعض قرأتوں میں جو مخلصین پڑھا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرنے والے کو مخلص کہا جاتا ہے، جس کی عبادت ہر قسم کی دنیاوی طمع اور لالچ سے خالی ہو۔ اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ اخلاص کے ساتھ ہماری عبادت و بندگی کرتے ہیں تو گناہوں سے بچے رہنے میں ہم ان کی امداد اور اعانت فرماتے ہیں۔ تو اب پوری آیت کریمہ کی تفسیر ہم اس طرح سمجھیں گے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے زنا کا پختہ عزم و ارادہ کر لیا، اور اس کے واسطے تمام وسائل و ذرائع بھی مہیا کر لیے، اور اپنی بھرپور طاقت و قوت اور اپنے حاکمیت کے نشے کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو مجبور کرنا چاہا کہ وہ اس کی تمنا اور خواہش کو پورا کر دے، اور بتقاضۂ بشریت حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بغیر قصد و ارادہ اور غیر اختیاری طور پر زلیخا کی طرف ہلکا سا میلان ہو چلا تھا، جیسا کہ گرمی کے رمضان میں بغیر قصد و ارادے کے غیر اختیاری طور پر ٹھنڈے پانی کی طرف روزہ دار کا میلان ہو جاتا ہے۔ اگر وہ برہان رب کو نہ دیکھ لیتے، مگر برہان رب کو دیکھ لینے کی وجہ سے وہ غیر اختیاری وسوسہ اور وہ غیر اختیاری خیال بھی جاتا رہا، اور خداوند قدوس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مکمل طور پر محفوظ و مامون رکھا، اور یہ حفاظت اس لیے فرمائی گئی تاکہ وہ ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے منزہ اور پاک رہیں، کیونکہ وہ ہمارے بہت ہی خاص برگزیدہ بندوں میں سے تھے جن کو ہم اپنی نبوت و رسالت سے فرمایا کرتے ہیں، جس کے لیے ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے عصمت لازم ہے،
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے دامن عفت و عصمت پر کسی گناہ کا دھبا لگ جائے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ اور بعض لوگوں نے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس کا ترجمہ کچھ الگ طرح سے کیا ہے کہ اور البتہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام سے برائی کا ارادہ کیا، اور وہ بھی برائی کا ارادہ کرتے اگر اپنے پروردگار کے برہان کو نہ دیکھ لیتے۔ تو اس طرح ترجمہ کرتے وقت تفسیر یہ ہے کہ قرآن عزیز نے اول سے آخر تک اس واقعے میں عزیز مصر کی بیوی کی شناعت کا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت و جلالت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون فرمانے کے بعد یہی معنی اور یہی ترجمہ برمحل اور مناسب ہے کہ یوسف علیہ السلام کی زبان سے برہان رب کو سن لینے کے بعد بھی جب عورت اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آئی اور اپنے ارادے پر مصر رہی تو یوسف علیہ السلام نے اس کے ارادے کو قطعاً رد کر دیا اور برہان رب کے سامنے اس کے ہم اور اس کے ارادے کی مطلق پرواہ نہ کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ یوسف علیہ السلام اس سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے اور عزیز مصر کی بیوی نے ان کا پیچھا کیا۔